خدام یسوع مسیح کے پاک معتبر ازلی باوقار اور فاتح یسوع نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور آپ سب کو آج کا پوم سنڈے یعنی کھجوروں کا اتوار مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام کے متعلق بات کریں گے، یعنی یسوع مسیح ناصری کا یروشلم میں شاہانہ اور فاتحانہ داخلہ۔ جیسا کہ ہم پہلے میسج میں بات کر چکے ہیں کہ خداوند کے کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ یہودیوں کی عید کے 6 روز پہلے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بیتنیہ میں ہیں، اور بیتنیہ میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ شمعون کوڑی کے گھر میں ایک ضیافت میں ہیں، اور ضیافت میں مریم نے خداوند یسوع مسیح پر عطر ڈالا ہے، اور لوگ دنیا بھر میں سے یروشلم میں اکٹھے ہوتے تھے تاکہ وہ عید فصح یعنی عید فطیر کو سیلیبریٹ کریں۔ اور یہ یروشلم جو ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہے، زیارت گاہ ہے، جہاں وہ آتے ہیں اور خدا کے کلام کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں۔ عید فطیر اور عید فصح کے منانے کے لیے بمطابق شریعت کی کتاب خروج کو اگر دیکھیں تو وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ نسیان کے مہینے کی 14 تاریخ سے یہ شروع ہو کر اگلے 6 دن تک یہ عید جو تھی وہ کنٹینیولی رہتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے لازر کو زندہ کیا ہے، اور دنیا بھر میں مسیح یسوع کے اس موعظے اور ان موعظوں کی جو خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی میں کرتے تھے، رونما کرتے تھے، ان کا چرچا تھا۔ لوگ یروشلم میں مسیح خداوند کو اور لازر کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر میں سے آئے ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگ لازر کو بھی دیکھتے ہیں جس کو مسیح خداوند نے 4 دن میں کے بعد زندہ کیا تھا، جو 4 دن کا مردہ تھا، اور لوگ یسوع مسیح ناصری کو دیکھنے کے لیے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں کہ ہم اس نبی کو جس کا ذکر خدا کے کلام میں ہے ہم دیکھیں اور اس کی زیارت کریں، اس کو ملیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم جو ہے یہ تقریباً 3 کلومیٹر مربع میل پر مشتمل ایک شہر تھا، جس میں تقریباً راؤنڈ باؤٹ 3 لاکھ لوگوں کی یہ آبادی تھی، اور پوری دنیا میں۔ اور اگر یوسفت جو مورخ ہے وہ بتاتا ہے کہ یروشلم میں جو لوگ آتے تھے ان کی قربانیاں جو ہے وہ تقریباً 2,50,000 پر مشتمل ہوتی تھی، اور ایک برہ جو فصح کے طور پر قربان کیا جاتا تھا اس کو کھانے کے لیے 10 سے 12 لوگ اس پہ شامل ہوتے تھے۔ اگر 10 یا 12 لوگوں کی کیلکولیشن کی جائے تو یوسفس کے اس حساب سے تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ وہاں عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ یروشلم کے اس ایریا میں سما نہیں سکتے تھے، اس لیے کچھ لوگ جو تھے وہ تو سرائے میں رہتے تھے، اور کچھ لوگ جو غیر قوموں کا ہاتھا تھا اس کے چاروں طرف اپنے خیمے لگا لیتے تھے، ان میں بسیرا کرنے والے کر اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اور باقی لوگ جو ہیں وہ گرد و نواح کے جو شہر تھے یا گاؤں تھے جو یروشلم کے چاروں طرف، وہاں جا کر اپنے عزیز و اقارب میں کے پاس رہتے تھے، تو یا وہ رینٹ پہ مکان لے لیتے، یا پھر کئی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں اپنے لیے پکے مسلسل اپنے ذاتی پراپرٹی یا گھر بنائے ہوئے تھے۔ جب وہ سال میں 3 دفعہ عید منانے کے لیے آتے تو وہ اپنے ان گھروں میں رہا کرتے تھے۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں آج کے متعلق تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ یروشلم میں جمع ہیں، کچھ تو یروشلم کے ہی شہر میں ہی ارد گرد ہے، اور کچھ دیگر گاؤں میں، اور بہت سارے لوگ اس لیے لازر کو خداوند نے بیتنیہ میں زندہ کیا تھا، اس کا رہنے کا گاؤں جو تھا وہ بیتنیہ تھا، اور مسیح خداوند بھی بیتنیہ ہی میں تھے، اور ان کو ہی دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ آئے تھے، اس لیے زیادہ پبلک جو ہے وہ بیتنیہ کے گرد و نواح تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح نے رات کو وہاں اس پروگرام کو، اس کھانے کو سیلیبریٹ کیا، وہاں لوگ تھے، مریم کی اس پرستش کی وڈیائی کی اور اس کا بیان کیا، تو اگلے روز اتوار کا دن جو آج پام سنڈے ہے، یسوع مسیح ناصری جو ہے وہاں سے پیدل چل کر یروشلم میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اور لوگ جو ہے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے کلام مقدس پہ ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، حوالہ جو آج ہم تلاوت کریں گے آج کے دن کے لیے
وہ مقدس یوحنا کا ہی بیان ہے، 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر ہم خدا کے کلام مقدس کو 19ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں، پہلے ہم نے پڑھا تھا 6 روز پہلے، اور لکھا ہے کہ اس کے جو نیکسٹ ڈے تھا یعنی کہ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید پہ آئے تھے یہ سن کر کے یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجوروں کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ آئے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اس وقت سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے، انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہوا چلا ہے۔ سو خدا کے کلام مقدس پہ ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اس سارے مقدس واقعہ کو۔ تو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہاں جو بھیڑ ہے یہ لازر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی ہے اور لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یسوع مسیح آج یروشلم میں آ رہا ہے۔ سو پہلی بات اب یہ کرتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اگر متی کو دیکھیں تو وہ گدھا اور گدھے کی ماں کا ذکر کرتا ہے، گدھی اور بچے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، ڈسائپلز کو بھیجا کہ وہاں جاؤ اور وہاں آپ کو گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا۔ اور جب وہاں پہنچے تو خدا نے کہا کہ اگر اس کا مالک یہ کہے تو اسے کہنا کہ اس کی مالک کو ضرورت ہے، خداوند کو یہ چاہیے، سو وہ اسے آنے دے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گدھی اور گدھی کے بچے کو لانے کا کیا باعث تھا، کیا سبب تھا؟ تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں، اس کا ریفرنس یہ دیتے ہیں کہ گدھی اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ بچہ ابھی چھوٹا تھا، اور بچہ جو ہے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے بغیر جو ہے وہ ساتھ جانا نہ چاہتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مسیحا اگر کسی گدھے کو بلائے، اگر اس کا مالک خاموشی اختیار کر سکتا ہے تو کائنات کے گدھے بھی اکٹھے ہو کر آ سکتے تھے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میرا مسیحا جس گدھے کو اناؤنس کرے، بلائے، وہ گدھا کبھی میرے مسیح کے حکم کی عدم تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سو پہلی بات تو یہ ہے، گدھا آیا، خدا یسوع مسیح اس پر سوار ہوئے، یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا خدا یسوع مسیح کے متعلق پہلے سے زکریا کی کتاب میں لکھا ہوا، زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت میں اور زبور 118 کی 25 اور 26 آیت میں خدا یسوع مسیح کے اس شاہانہ داخلے کا، فاتحانہ داخلے کا یروشلم کی طرف بیتنیہ سے آنے کے سفر کے متعلق سب سے پہلے یہ خدا کے کلام میں پیش گوئی کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، یہ اتنی بڑی بھیڑ جو خدا یسوع مسیح کے آگے اور پیچھے تھی، تو بھیڑ یہ کہاں سے آئی؟ بھیڑ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عید فصح اور فطیر کو منانے کے لیے یہاں موجود تھی، اور ان سب لوگوں کو مسیح کے معجزات کے متعلق علم تھا، اس لیے یسوع مسیح راستی کو دیکھنے کے لیے اور لازر کو جس کو خدا نے قبر سے زندہ کیا تھا اسے دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ اور آگے اور پیچھے بھیڑ کا ریزن کیا تھا؟ کچھ بھیڑ تو بہت ساری بیتنیہ میں تھی اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ یروشلم تھے۔ یروشلم کے لوگوں کو جب پتہ چلا، جو عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ مسیح خدا کا استقبال آگے سے کرنے کے لیے آئے۔ جو بیتنیہ میں تھے وہ پیچھے سے خدا یسوع مسیح کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے کپڑوں کو بچھایا، اس کا مطلب یہ تھا راستوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، اپنے آپ کو پست کر دیا کہ تو ہمارا آقا ہے، مالک ہے، خداوند ہے، اب کے بعد ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہوگی اور ہم تجھے اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ کھجوروں کی ڈالیاں لوگوں نے لے کر ہوا میں لہرا کر استقبال اس کے لیے کیا کہ وہ خدا یسوع مسیح کے منتظر تھے کہ یسوع مسیح راستی آئے گا جو ہمیں
روم کی حکومت سے آزادی دے گا، جو سالم کا حقیقی بادشاہ ہے، جو ہمیں آزاد کر دے گا، پھر ہم روم کے غلام نہیں رہیں گے۔ اس لیے وہ لہرا کر اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ ہمارا توکل ہے، ہمارا مسیحا یہی ہے۔ بادشاہ یسوع کو لوگ کیوں بنانا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم روم کی حکومت سے رہائی حاصل کریں، آزادی حاصل کریں۔ وہ ان کے غلام تھے، اور جتنے بادشاہ گورنر متعین کیے جاتے تھے یہ سب روم کی حکومت کی مرضی اور اس کی منشا اور اس کے ارادے کے موافق متعین کیے جاتے تھے۔ اس کے بغیر کوئی شخص جو تھا کسی سیٹ پہ تعینات نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ چاہتے تھے کہ ہم روم کی حکومت سے مکمل طور پر رہائی پائیں۔ یسوع کو لوگ اس لیے بھی بڑا بادشاہ پسند ہونے کے لیے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ وہ طبیب اعظم بھی تھا۔ اس نے یہودیہ میں اور یروشلم کے گرد و نواح کے تمام علاقوں میں جو کوئی مسیح یسوع کے پاس آیا وہ سیریا میں سے تقریباً تمام بیماریوں کو ختم کر دیا۔ اور لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بادشاہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ طبیب اعظم بھی ہے، یہ شافی ہے، بچانے والا ہے، نجات دینے والا ہے بیماریوں سے، روگوں سے، دکھوں سے، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام مقدس پہ کہ اس نے اپنے دور میں کوڑیوں کو پاک صاف کیا، بدروح گرفتار لوگوں کو جن میں لشکر تھے 6 12 ہزار پر مشتمل بدروہیں تھیں، خدا نے ان کو بھی رہائی دی۔ اس لیے لوگ جانتے تھے کہ یہ اگر بادشاہ ہمارا ہو تو ہم اس کے لیے آگری ہے، اس لیے کہ یہ تو بیماریوں، بدروہوں، ابلیس کی قوتوں پر بھی فاتح ہے۔ تو اس لیے لوگ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ خدا یسوع المسیح راز کے کل بھی تھا۔ جب لوگ آتے تو جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کو برکت دیتا اور لوگ کھا کر سیر بھی ہو جاتے اور بچ بھی جاتا۔ تو اس لیے بھی لوگ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے کہ یہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ یہاں ہم کام کاج نہیں بھی کریں گے تو یہ رزق کا بھی داتا ہے، یہاں سے ہم کھانے کو بھی ملے گا۔ لوگ یسوع کے متعلق یہ بھی جانتے تھے کہ یہ آگ، ہوا، پانیوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے یہ پانیوں ہواؤں کو تھما دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہ لوگ یسوع کو اس لیے پکار رہے تھے، بادشاہ کے طور پر بنانا چاہتے تھے کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے، یہ میرا خیال ہے، میری اپنی روح میں یہ بات ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یسوع کو تو کچھ جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو روم کی حکومتوں کو، تختوں کو کہہ کر کی الٹ دے گا۔ اور میرا یہ مان ہے کہ یسوع ایسا کر سکتا تھا، ہے، اور اب بھی اس کے پاس یہ قدرت موجود ہے، بلکہ کیونکہ وہ تو اتھارٹی کا خالق اور مالک۔ اگر یہ لوگ سوچتے تھے تو یہ ان کی سوچ ٹھیک تھی کہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن در حقیقت سوچ تو ٹھیک تھی لیکن خدا کی مرضی ایسے بادشاہی قائم کرنے کی نہیں تھی، یہ فرق تھا۔ اور کیونکہ خدا یسوع المسیح وہاں بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے نہیں، بادشاہ بننے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو خدا کے اس مشن کو جو اس کی زندگی میں تھا یا اس کا اپنا آنے کا مقصد تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یروشلم میں آئے تھے۔ پھر ان پیش گوئیوں کو کی تکمیل کے لیے وہ لادو کے بچے پر بیٹھے اور انہوں نے پکار کر اسی لیے مسیح خدا کی ذات معتبر کے لیے نعرے بلند کیے، ہوشنا، جس کا یہ عبرانی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اے خداوند ہمیں نجات دے۔ اور وہ روم سے اپنے دکھوں کے ساتھ ساتھ غلامی سے آزادی کے لیے، نجات کے لیے یسوع کو بطور بادشاہ پکارتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اور فقی اور فریسی لوگ جو ہیں وہ اس بات سے جیلسز ہیں۔ اور اگر ہم اسی بار میں باپ کو پڑھیں اس کی بائک کو تو کلام مقدس پہ شروع سے لے کر اس کے پچھلی آیات یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے چاہا کہ لازر کو مار دیں کیونکہ لازر کے زندہ ہونے کی وجہ سے بہت سی دنیا مسیح یسوع کی مطیع ہو چکی تھی، اس کی فالوور ہو چکی تھی، وہ یسوع کو قبول کر رہے تھے اور جان چکے تھے کہ یہی وہ مسیح جو آنے والا ہے، یہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے۔ میرے عزیزوں، آج وہ فتح کا منبع، وہ فاتح یسوع جو یروشلم میں فتح کرتا ہوا آیا، میں اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے زندگی کے 30 سال اپنی ماں کی خدمت کی اور زندگی کے 3 سال اس نے پیدل چل کر سفر کیا۔ اور مسیح خداوند کے متعلق مورخین کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس نے اپنے 3 سالہ خدمت میں تقریباً 5000 کلومیٹر سفر کیا۔ ہر روز خداوند یسوع 5 کلومیٹر چلتا، آتا جاتا یروشلم میں اور پھر واپس آتا۔ یہ اس کی خدمت کا انداز تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے مسیحا نے یہ سفر آپ کے لیے کیا کیونکہ اس کا کلام یہ ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کھوئے ہوئے تھے تلاش کیا ہے، ابلیس کے قبضے سے، چنگل سے چھڑایا ہے
آج ہم بھی یسوع کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے. ہم بھیڑ میں سے کن لوگوں میں سے ہیں؟ اور لکھا ہے آگے، جب یسوع مسیح راستی نے ان کی مرضی کے مطابق ریپلائی نہ کیا، وہاں جا کر خدا نے تعلیم دی. یسوع مسیح راستی نے اپنی بادشاہی کے متعلق بتایا کہ میری بادشاہی زمین کی نہیں بلکہ آسمان کی ہے. تو یہ سارے لوگ جو نعرہ بازی کرنے والے تھے، جو اپنی مرضی سے خدا یسوع المسیح کو اپنی منشا کے مطابق بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جب وہ خدا کی مرضی کو دریافت نہ کر سکے، جب وہ خدا کی مرضی کے تابع نہ ہو سکے، تو وہی یسوع اگلے دن یسوع کو اگلے روز خدا کے خلاف ہو جائیں گے. اور جب یسوع صلیب پر دیا جائے گا تو اس سے پہلے یہ نعرہ بازی بلند کریں گے جو کہتے تھے ہوشنا، وہی کہیں گے کہ یسوع کو صلیب دے، صلیب دے، صلیب دے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے یسوع کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے. یسوع حقیقت میں ازلی اور ابدی بادشاہ ہے. وہ بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا بر ہے. یہ سلطنتیں، یہ اختیار، یہ مملکتیں صرف اس کی ہیں. وہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے بانٹتا ہے اور دیتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جانیے، آج میں اور آپ بھی اس بھیڑ کا حصہ ہیں جو یسوع المسیح کو پکار رہی تھی. ہم کیا مسیح خداوند کو مسیح خداوند کی مرضی کے ہی مطابق اپنا بادشاہ مانتے ہیں یا اپنی مرضی سے اسے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی یسوع مسیح راستی ہمارا بادشاہ ہے، تو پھر دنیا کی فکروں سے کنارہ کیجئے، دنیا کے کاموں سے کنارہ کیجئے، وہ کیجئے جو آپ کا مسیحا کہتا ہے. خدا کے کلام کو پڑھیے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزرانیے. وہ بادشاہ ہے، وہ آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. وہ ہمارا خدا اور آقا اور منجی ہے. اور میں اپنے ایمان کے ساتھ اپنے یسوع کو ویلکم کہتا ہوں. اور میری یہ دعا ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، سنیں گے اور بعد میں سنتے رہیں گے اس کلام کو، وہ حقیقت میں مسیح یسوع کو اپنا بادشاہ مان کر مریم کی طرح اس کے قدموں میں جھک جائیں اور جو کچھ آپ کی پراپرٹی ہے یسوع پر نشاور کر دے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ آپ کا ہو جائے گا. جب مسیح آپ کا ہے تو پھر کائنات آپ کی ہے. سو گاڈ بلیس یو آپ آل، گاڈ بلیس یو پاکستان. جتنے لوگوں نے آج کا یہ پیغام سنا ہے، سنیں گے، خدا ہم سب کو برکت دے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور اس پیغام کو، اگر آپ کو واقعی سے برکت ملی ہے، یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہے، خدا ہم نے آپ کو مسا کیا ہے، چھوا ہے، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ خدا کے کلام کو سنانے اور پھیلانے کے لیے برکت کا وسیلہ اور سبب بنے. اور باقی ایک بار پھر سے میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو پام سنڈے جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کو برکت دے.